تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے، ابو بکر آج ہماری عید ہے، لہٰذا ان بچیوں کو گانے دو۔ خوشی کے مواقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے افراد کو خوشی منانے سے نہیں روکا، البتہ خوشی مناتے وقت بھی دوسروں کو تکلیف نہ دیں، اس بات کا درس ضرور دیا۔ عید کا خطبہ دیتے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ کہا تصدقوا تصدقوا تصدقوا، صدقہ دیں صدقہ دیں صدقہ دیں۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اگلا ایپیسوڈ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے متعلق۔ عید کے دن معصوم بچیاں عید کی خوشیوں میں گیت گا رہی تھیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں یہ گیت گانے کا عمل آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پسند نہیں آیا، لہٰذا خاموش بیٹھانے کی کوشش کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے، ابو بکر آج ہماری عید ہے، لہٰذا ان بچیوں کو گانے دو۔ خوشی کے مواقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے افراد کو خوشی منانے سے نہیں روکا، البتہ خوشی مناتے وقت بھی دوسروں کو تکلیف نہ دیں، اس بات کا درس ضرور دیا۔ عید کا موقع ہوتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا بہترین لباس زیب تن کرتے اور افراد امت سے بھی اس بات کا التماس فرماتے کہ آج ایک ایسا دن ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل خاص سے ہم لوگوں کو عنایت کیا ہے، لہٰذا اس خوشی کے موقع پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حضور شکر بجا لاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں میں سے جو بہترین نعمت تم کو عنایت کی ہے اس کا استعمال کرو۔ تو ایسے مواقع پر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ یہ بھی ہوتا کہ معاشرے کا ہر چھوٹا بڑا غریب امیر اس موقع پر جو خوشیاں ہیں ان خوشیوں کے اندر میں شامل ہو جائے۔ عید کا خطبہ دیتے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ کہا تصدقوا تصدقوا تصدقوا، صدقہ دیں صدقہ دیں صدقہ دیں، اور صدقہ دینے پر ابھار۔ عید الفطر کے موقع سے جو صدقہ فطر دیا جاتا ہے اس کی غایت ہی یہ بیان ہوئی ہے کہ سماج کا کوئی بھی فرد تہی دست ہونے کی وجہ سے عید کی خوشیوں میں شریک ہونے سے نہ رہ جائے، بلکہ اس کے گھر کے اندر میں بھی اس دن اس قدر فراوانی ہو کہ اس کا گھر کھانے پینے کے اعتبار سے، لباس کے اعتبار سے، اپنی بنیادی ضرورتوں کے اعتبار سے اس کو اس دن اس قدر مل جائے اور آئندہ بھی ملتا رہے کہ وہ بھی عید کی خوشیوں کے اندر میں شامل ہو جائے۔ عید قرباں کے موقع سے اس بات کا خصوصیت کے ساتھ میں اہتمام ہوتا کہ قربانی کے جانور کا گوشت معاشرے کے تمام تر طبقات سے متعلق افراد کے گھروں تک پہنچا دیا جاتا، بلکہ تقسیم گوشت کے سلسلے میں یہ اصول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا کہ ایک حصہ سماج کے غربا اور مساکین کے لیے رہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ازواج مطہرات میں سے سب سے کم عمر، اور آپ کی دلجوئی کی خاطر عید کے موقع سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ کو اپنی آڑ میں لے کر حبشیوں کے کھیل بتلائے تھے۔ یہ بات تو بہت زیادہ مشہور ہے۔ عید کے دن عیدگاہ پر ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے واپس آنا، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے۔ ولیمہ کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی، لیکن ہمارے یہاں جو پر اہتمام دعوتیں ولیمے کے نام سے ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اس طرح کی دعوتوں کا، پرتکلف دعوتوں کا اہتمام ہمیں نہیں ملتا، بلکہ وہاں سے جو بات ہم لوگوں کو ملتی ہے کہ ولیمہ کیا جاتا، کبھی روٹی پر، کبھی گوشت پر، کبھی دودھ پر، اور تعجب تو اس بات پر ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ولیمے کی دعوت صرف کھجوروں پر کر دی جاتی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا، اور اس نکاح پر یقین جانے ناظرین محترم،
ولیمہ کی دعوت کچھ اس طرح سے ہوئی کہ شرکائے ولیمہ سے یہ کہا گیا کہ اپنے گھروں سے کچھ نہ کچھ لے آئیں کھانے کے لیے، اور سب نے اپنے اپنے گھروں سے کچھ نہ کچھ لایا اور سب نے مل کر کے پھر دعوت کا لطف اٹھایا۔ تو ایسے بھی ولیمے کی دعوت ہوتی ہے۔ ایک غریب آدمی جب شادی کے لیے نکلتا ہے تو اس کے مسائل کم سے کم ہو جائیں۔ اس روئے زمین کے اوپر بہت ہی خوش قسمت جوڑا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا، اور اس جوڑے کی جب شادی ہوئی ہے، جب عقد مسنون ہوا ہے تو لوگوں کو ابھارا گیا، لوگوں نے بڑھ چڑھ کر کے اس کار خیر کے اندر میں حصہ لیا۔ کسی نے کھانے کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لی، کسی نے گھر بسانے کے لیے جو ضروری سامان ہوتا ہے اس میں کچھ کنٹریبیوٹ کرنا چاہا۔ غرض یہ کہ پورا کا پورا معاشرہ اس بات کے لیے تیار اپنے آپ کو پاتا کہ سماج کے وہ افراد جو از خود شادی کا خرچ اٹھانے کی حیثیت اور قوت برداشت اپنے اندر میں نہیں رکھتے، ان لوگوں کے نکاح کو آسان کرنے کے لیے معاشرے کا ہر ایک فرد آگے بڑھتا۔ تو یہ اور اس طرح کی شادیاں، اور یہی وجہ ہے کہ اسلام نے ایک ایسی سنت کی طرح ڈالی جہاں پر نکاح کا کرنا آسان اور زنا کا کرنا مشکل ہو گیا۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اسوہ حسنہ سے ہمیں یہ درس لینے کی ضرورت ہے کہ خوشیوں کے موقع پر ضرور خوشیاں منائیں، لیکن اپنی خوشیوں کے اندر میں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو ہی سیمت نہ رکھیں، بلکہ سماج کے ان سارے لوگوں کو بھی شامل کریں جو اپنی تہی دستی کے بنا پر، اپنی کمزور معاشی حالت کے بنا پر ان خوشیوں میں شریک ہونے سے قاصر ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسلامی تہوار منانے کا طریقہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھلایا، ہمیں بھی اپنے فضل خاص سے سکھلا دے، اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی اپنی زندگی کے ہر ایک حصے میں پابندی کرنے والے بن جائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ فی خیر جزا۔ ناظرین، اگلے ایپیسوڈ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے متعلق ایک اور پہلو کو اجاگر کرنے کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ بہت بہت شکریہ۔ صلو علیہ صلو علیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔